بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اللهم صل على محمد كلما ذكرته ذاكره وصل على محمد كلما غفل عنه غافل. الحديث الرابع عنه أي أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. یہ چوتھی حدیث ہے اس باب کی. ترجمہ اس کا یہ ہے ان ناسن صحابہ کی ایک جماعت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور کہ یہ مالدار لوگ جو ہے وہ اجر و ثواب لے گئے. مالدار لوگ اجر و ثواب لے گئے. دثور مال والے لوگ، اجور کے وہ ثواب لے گئے. یصلون کما نصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں تو دونوں برابر ہیں. جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، یہ جو مال والے لوگ ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. تو وہ ثواب میں ہم سے آگے کیسے نکل گئے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے بفضول اموالہم، کہ جو زیادہ مال ہے ان کے پاس، اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں، تو یہ تو فیئر نہیں ہوا کہ جن کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں اور صدقے میں ہم سے آگے نکل گئے. نماز میں ہم دونوں برابر، روزے میں ہم دونوں برابر، دوسری بات بھی جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو یہاں تک تو برابر ہے. لیکن جو مال ہے یہ تو اللہ کے عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو دینا چاہے دے. تو یہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، صدقے میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے. تو عجیب یہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا جذبہ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ نبی کے پاس آ رہے ہیں. ان کے یہاں جو تنافس ہوتا تھا، تنافس حریفائی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کمپٹیشن جو ہوتا تھا وہ دنیا میں نہیں ہوتا تھا، آخرت کے معاملوں میں وہ تنافس کرتے تھے، کمپٹیشن کرتے تھے، دیکھتے تھے. وہ نبی کے پاس آ کر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ کے حبیب ان کے پاس اتنا مال ہے تو یہ اچھے اچھے گھر خریدتے ہیں، ان کے پاس زیادہ مال ہے تو یہ اس طرح کی گاڑیاں خریدتے ہیں، یہ اس طرح کے اونٹ خریدتے ہیں.
ان کے کپڑے مہنگے مہنگے ڈیزائنر کلوتھ وہ خریدتے ہیں. صحابہ یہ کمپلین لے کر نہیں آئے نبی کے پاس کہ ان کے پاس زیادہ مال ہے ہم سے, تو یہ دنیا میں ہم سے آگے ہے نا. یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے نا. ہم ہوتے تو اسی طرح ان کو کمپیئر کرتے کہ بھائی ان کے پاس مال ہے, انہوں نے تو اچھے ایریا کے اندر گھر خریدا ہے, ان کی گاڑی ان کے پاس ہائیبریڈ ہے کہ نہیں, وہ ان کے پاس تو الیکٹرک ہے اور یہ ہے, ان کا گھر اتنا بڑا ہے. صحابہ نے کہا کہ نہیں, اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو یہ مال میں صدقے میں ہم سے آگے ہے, مال کے خرچ کرنے میں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہم سے آگے ہے. کیوں؟ کہ ان کی نگاہ کہاں پر تھی؟ آخرت کے اوپر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جو آخرت میں ملنے والی چیز ہے وہ بہتر بھی ہے, وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. دنیا میں تو ملنے والی چیز ہے وہ تو چند لمحوں کے لیے ہے, چند گھڑی کے لیے. انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. آنکھیں بند ہوئی سب ختم, آنکھیں بند ہوئی سب ختم. کیا تیرا مال؟ تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے لیے خرچ, تو نے آگے بھیج دیا, وہ تیرا مال. جو تو نے آگے بھیج دیا وہ تیرا مال. جو پیچھے چھوڑ کے گیا وہ لڑائی اور جھگڑا, وہ لڑائی اور ہاں شریعت کے مطابق اگر آپ اس کو تقسیم کر کے گئے ہیں, شریعت کے مطابق آپ بل بنا کے گئے ہیں. ورنہ عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے, جو بھائی اپنے بھائی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, اس کے بغیر, اس کا منہ دیکھے بغیر پانی نہیں پیتا ہے, اس کو پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کرتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا ہے. جب مال آتا ہے تو کون بھائی اور کون بہن, بھائی بھائی کے خلاف, بھائی باپ کے خلاف کہ میرا حق لاؤ, میرا حق چاہیے. تو یہ کیا مال ہوا؟ انسان اس مال کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا مال ہے؟ یہ تو ہاتھ کا میل ہے. سب جانتے ہیں, لیکن اللہ یہ یقین ہمارے دل میں عطا فرمائے ہے کہ نہیں, یہ یقین اللہ ہمارے دل میں عطا فرمائے کہ جو انسان نے خرچ کیا وہ آگے بھیج دیا, وہ تیرا مال ہے بھائی. ورنہ اگر کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی, چاہے وہ ملینر ہو, لاکھ پتی ہو, کروڑ پتی ہو, کوئی آنکھیں بند ہوئی اس کے پلاننگ سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں. اب کیا ہے, کہا کہ تیرے رشتے داروں کا ہو گیا, اب تیرے ورثہ کا ہو گیا, پیچھے انہیریٹنس کا ہو گیا, اب تیرا کچھ نہیں رہا. تو انسان آگے کی سوچتا ہے نا کہ بھائی فیوچر دیکھنا پڑتا ہے, اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا پڑتا ہے. بھائی تیرا فیوچر سیکیور ہے کہ نہیں وہ دیکھ, بھائی وہ تو سب کریں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا مقدر کیا ہے وہ سب کو ملنے والا ہے. اگر ایک لقمہ بھی اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے, وہ کھائے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا, وہ کھائے بغیر نہیں جا سکتا. یہ وفی السماء رزقکم وما توعدون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رزق اللہ نے آسمانوں میں سب لکھ دیا ہے, جس کا تم سے پرومس کیا ہے اللہ نے وہ تم کو ملے گا. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, سب کی رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی. تو بھائی ہمیں اپنے آخرت سیکیور کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اپنے آخرت سیکیور کرنی چاہیے. صحابہ کرام کی نگاہیں وہاں پر تھیں, تو نبی کے پاس آ کے یہ شکایت نہیں کہ اللہ کے حبیب ہم کو بھی مال مل جاتا تو کاش ہم بھی کوئی اچھی کار خرید لیتے, کوئی اچھا گھر خرید لیتے. نہیں, کہ اللہ کے حبیب, وہ اللہ کے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے, وہ اللہ کے راستے میں خرچ زیادہ کرتے ہیں, صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں, تو یہ ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے. تو ہمیں بھی ان کے برابر ثواب چاہیے. یعنی اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, اور جتنا ثواب وہ کما رہے ہیں ہم بھی کماتے. تو وہ مانگ رہے ہیں اس لیے کیا, تاکہ وہ خرچ کر سکے, اور ہم مانگتے کیوں ہیں؟ تاکہ سیو کر سکیں. وہاں مانگ رہے ہیں اس لیے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا قرب زیادہ حاصل کر سکے, اللہ کے زیادہ صدقہ و خیرات کر سکے. اس لیے اللہ کے حبیب کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو دسور اہل الدسور جو ہیں وہ ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں, اور ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. نماز روزہ
ٹھیک ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مال ان کے پاس ایکسٹرا ہے، وہ ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کا دل رکھتے تھے، یہ مسئلہ لے کر آئے نا صحابہ، اب ہم ان کے مقام کو کیسے پہنچے؟ جتنا ثواب وہ کما رہے ہیں ایسا اتنا ثواب ہم کو کیسے ملے؟ تو نبی صحابہ کا دل رکھتے تھے، صحابہ کا کیا کرتے تھے؟ دل رکھتے تھے، اور نبی کی عادت تھی۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کے حبیب یہ جو صحابہ آپ کے آزو بازو ہے، آپ کے آزو بازو آپ کا پروٹیکشن کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کا لک آفٹر کرتے ہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بھی ان کے ساتھ ہارش بن جائیں، آپ بھی ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگ جائیں، آپ کی زبان کے اندر تیزی آ جائے، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے، یہ کوئی آپ یہ نہیں رہیں گے۔ تو اچھے لیڈر، جو اچھا لیڈر ہوتا ہے، اچھا امیر جو ہوتا ہے، اس کی خاصیت، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جماعت کو لے کر چلتا ہے، وہ جماعت کو لے کر چلتا ہے، سب کو جوڑ کے چلتا ہے، اس کا انداز، اس کا اپروچ ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات کرتا ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے۔ تو نبی کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم زیادہ ہارش بنو گے ان کے اوپر، تیز بنو گے، تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور نبی نے کیسے دل رکھا سب کا؟ آپ کو ایک نہیں، سیرت کے اندر کئی واقعات، کئی مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ زمانے جاہلیت میں چونکہ وہ عربوں کے یہاں غلام آبادی کا کلچر تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ۔ ان کے جو بھائی تھے عتبہ، جو اسلام نہیں لائے تھے، سعد بن وقاص کے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص، تو انہوں نے وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے، سعد بن وقاص سے یہ وصیت کی، ان کو یہ ول بنائی انہوں نے کہ بھائی جب تمہارا مکہ جانا ہو، مکہ، تو وہاں عبد ابن زمعہ ایک شخص ہے، اس کی باندی کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، تو وہاں جاؤ تو اس کے پیٹ سے جو بچہ ہو تو وہ بچہ تم لے لینا، وہ بچہ تم۔ اصل میں نے کہا نا کہ عربوں کے اندر یہ عادت تھی، یہ وہاں پر یہ کلچر تھا کہ غلام اور باندی کا یہ کلچر تھا کہ جس کے پاس باندی ہوتی تھی تو وہ جو اس کا جو ماسٹر ہوتا تھا اس کے اوپر کوئی ٹیکس امپوز کر دیتا تھا کہ بھائی تجھے اتنے پیسے مجھے دینے ہیں۔ اب وہ کیا کرتی تھی، وہ اس پیسے کو بنانے کے لیے غلط کام کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس زمانے کے اندر یہ رواج، تبھی تو اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے اوپر رحم آیا کہ خود شوہر اپنی بیویوں کو بھیجتا تھا ہوشیار بچے پیدا کرنے کے لیے دوسرے مردوں کے پاس، یہ کلچر تھا وہاں۔ اللہ کو ان کی اس جہالت کے اوپر رحم آیا اور نبی کو بھیجا۔ تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف گئے تو جو عبد زمعہ جو تھا، زمعہ کی باندی نے بچہ دے دیا تھا، اس کے یہاں بچہ ہو گیا، تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کلیم کیا اللہ کے حبیب سے کہ یہ بچہ میرا ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ بیسیکلی کیوں ملنا چاہیے؟ کیونکہ میرے بھائی نے مرنے سے پہلے مجھ کو یہ وصیت کی تھی عتبہ نے کہ زمعہ کی جو باندی ہے اس کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، وہ بچہ میرا ہے۔ تو ایک طرف کلیم کرنے والے کون تھے؟ عتبہ، سعد بن وقاص کے بعد، جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور دوسری طرف اس بچے کے لیے کلیم کیا اس زمعہ کے بیٹے عبد نے۔ زمعہ کا ایک بیٹا بھی تھا
جس کی باندی کے ساتھ کس نے زنا کیا تھا؟ عتبہ نے. اس کا ایک بیٹا بھی تھا عبد، وہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ یہ بچہ مجھے ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میرے باپ کے بستر کے اوپر پیدا ہوا ہے، میرے باپ کے بستر کے اوپر پیدا ہوا ہے. تو اب کلیم کرنے والے دو لوگ ہو گئے، ایک عتبہ ہے سعد بن وقاص کے بھائی، اور ایک ہے عبد جو زمعہ کا بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کو سنا تو اسلامی قاعدے کے مطابق، اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ الولد للفراش، کہ جس کے بستر کے اوپر بچہ پیدا ہوگا بچہ اسی کا مانا جائے گا. وللعاہر الحجر، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہوں گے، اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اس کو سٹوننگ کیا جاتا ہے. زنا کرنے والوں کو پتھر ملے گا، اس کو پتھر مار دیا گیا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ چونکہ بچہ پیدا ہوا ہے زمعہ کے بستر کے اوپر، اس لیے یہ لاجک کے حساب سے کس کو ملنا چاہیے؟ عبد کو ملنا چاہیے جو زمعہ کا بیٹا ہے، اس کو ملنا چاہیے. سعد بن وقاص کو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہیں تو کیا کرنا چاہیے بھائی، کہ تمہارا بھائی آج نہیں ہے، اگر تمہارا بھائی ہوتا تمہارے بھائی کو کیا کر دیا جاتا؟ پتھر مار کے ہلاک کر دیا جاتا. تمہارے بھائی کو کیا، نبی نے دونوں کو یہی کر لیا، نبی نے دونوں کو کیا کر لیا؟ دونوں کے دلوں کو جیت لیا. لیکن بچے کی شکل دیکھ کر نبی علیہ السلام، اچھا یہ بھی سن لو کہ عبدہ کون ہے، یہ عبد کون ہے اور یہ زمعہ کون ہے. زمعہ کون ہے؟ یہ نبی کے سسر ہے، نبی کے خسر، فادر ان لو. اور عبد یہ نبی کے سالے ہوتے ہیں. کون سی بیوی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سودا کے فادر کون ہے؟ زمعہ. اور سودا کے بھائی کون ہے؟ عبد. تو گویا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے نبی کے خسر کے بستر کے اوپر پیدا ہوا ہے. تو یہ بچہ اور جو عبد ہے یہ دونوں کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے نا. یہ دونوں کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے. لیکن نبی نے جب بچے کو دیکھا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس بچے سے پردہ کرنا. اس بچے سے کیا کرنا؟ پردہ کرنا. تو عبد بھی ان کے بھائی ہے، ان سے تو پردے کے لیے نہیں کہا، وہ بھی زمعہ کے بیٹے ہیں. اور اس کے لیے بھی نبی نے فرمایا کہ یہ بیٹا بھی کس کو ملے گا؟ زمعہ کو ملے گا. لیکن اس کے لیے نبی نے حضرت سودا کو فرمایا کہ تم اس سے، کہ اس کی شکل کس سے مل رہی تھی؟ عتبہ سے مل رہی تھی. شک آ گیا نا، ابھی شک کی وجہ سے ڈاؤٹ آ گیا اس کے اندر، کیونکہ دو آدمی اس کے اوپر کلیم کر رہے ہیں. تو نبی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس سے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس سے اس باندی کے پیسے پیدا ہونے والے بچے سے پردہ کی، شک کی وجہ سے. نبی نے منع فرمایا. عبد سے کوئی پردہ نہیں، لیکن اس پیدا ہونے والے بچے سے کیا ہے؟ پردہ. تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی تعلیم دی بھائی کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جس میں شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے. اگرچہ مفتی کا فتویٰ اپنی جگہ کے وہ ہوگا، آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے، کسی عالم، تو وہ آپ نے جو چیزیں پوچھی اس کے اکارڈنگلی وہ کیا آپ کو جواب دے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استفتی قلبک، تیرے دل سے فتویٰ پوچھ. تو نے جو الفاظ استعمال کیے، بہت سی مرتبہ ایک چیز ایک طریقے سے پوچھیں گے تو وہ حلال آئے گی، اور وہی چیز آپ دوسرے طریقے سے پوچھیں گے. پوچھنے والے کے الفاظ کے اوپر سارا چیز کیا کرتا ہے؟ دار و مدار کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بس میں نہیں. تو ایک چیز میں شک ایک چیز کی وجہ سے آ جاتا ہے، ایک چیز میں شک دوسری وجہ. تو ایسے بہت سارے مسائل کہ کسی وجہ سے آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ ان دونوں کے درمیان مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں. تو جو چیزیں ابھی علماء کے یہاں کلیئر نہیں ہیں، جس میں علماء نے توقف کیا ہے، ابھی فتویٰ دینے سے انکار کیا ہے، مشکوک چیزیں، انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسی چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. جیسے کہ آج کل چل رہا ہے کرپٹو. دارالعلوم کراچی، دارالعلوم دیوبند، سب کا فتویٰ اس بات میں یہی ہے
کہ اس بات میں انہوں نے توقف کیا ہے. کیا کیا ہے؟ توقف کیا ہے کہ ابھی اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی ابھی اس کو حرام ہی سمجھا جائے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ. ابھی میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 2 ہفتے پہلے مجھے کسی کا فون آیا، انہوں نے کسی نے انویسٹمنٹ کیا تھا کرپٹو کے اندر اور انہوں نے 25,000 پاؤنڈ لاس کر دیا. انہوں نے ایکچولی وہ مدد کے لیے فون کر رہے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ خود کے بھی پیسے گئے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے انکریج کیا کہ بھائی اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے، تو وہ بہت سارے لوگوں نے ان کو پیسے دیے کہ آپ میری طرف سے انویسٹ کرو. اب وہ جو کمپنی جس میں انہوں نے انویسٹ کیا تھا وہ کمپنی بند ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گولڈ بیکڈ ہے، جس طرح کرنسی ہوتی ہے اس کے پیچھے گولڈ ہے، تو کہا اس کے پیچھے بھی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اب یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، وہ فراڈ تھا، وہ سارے پیسے دیں گے. تو اس میں علماء نے توقف کیا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں، اب نئے مسائل آ رہے ہیں تو اس میں اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، سوچے کہ بھائی ابھی کیا ان کی طرف رجحان بن رہا ہے. بہت ساری چیزیں پہلے یہ ہوتی ہے، بعد میں جب وہ کھل کر کلیئر ہو جاتی ہے، اس کے اپ ڈاؤن، اس کے ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہو جاتا ہے، تو بہت سی مرتبہ پھر بعد میں اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، فتویٰ اور مسئلہ بدل جاتا ہے. لیکن جہاں تک ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں یہاں پر ایک شک کی بنا پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو منع فرمایا کہ تم ان سے کیا کرنا، پردہ کرنا. حضرت سودا نے ان سے پوری زندگی پڑھی. ایسے بہت سارے مسائل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے دل کو کس طرح سے رکھتے تھے، ان کی باتوں کو ایسے ٹال نہیں دیتے تھے. جب ویسے ہی ہجرت کا ہی مسئلہ ہے، جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی مکہ میں تھی، انہوں نے ہجرت نہیں کی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لے گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا یا امی یا امی یا امی، میرے چچا میرے چچا میرے چچا. اب حضرت حمزہ تو شہید ہو چکے تھے، ان کی بیٹی تھی مکہ کے اندر. تو اب ان کی بیٹی کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لیا، حضرت فاطمہ کو دے دیا کہ ابھی ان کو اپنے پاس رکھو. اب حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ حضرت میرے چچا کی بھی، میرے بھائی کی بیٹی، وہ بھی چچا زاد بھائی آپس میں، مجھے ملنی چاہیے. دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے متبنہ بیٹے ہیں، وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میں آپ کا متبنہ بیٹا ہوں تو مجھے ملنی چاہیے. تیسری طرف ان کے اوپر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے، ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے. تو 3 آدمی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی مجھے ملنی چاہیے. حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا متمنہ بیٹا ہوں، مجھے ملنی چاہیے. علی کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، مجھے ملنی چاہیے. حضرت جعفر کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے تو مجھے ملنی چاہیے. چنانچہ 3 آدمی تھے، اب تینوں کا دل رکھنا تھا. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بیٹی دے دی کس کو، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ جو ہوتی ہے ماں کے برابر ہوتی ہے. تو 2 رشتے ان کے ہو گئے، ایک تو چچا زاد بھی ہے اور چچا کی بیٹی بھی ہے، اور خالہ زاد، ان کی خالہ جو ہے وہ ان کے نکاح میں بھی ہے. تو خالہ جتنی لک آفٹر کرے گی کوئی اور تو نہیں کرنے والی. حضرت جعفر کو دے دیا. اب حضرت علی اور حضرت زید رہ گئے تو حضرت علی سے فرمایا علی ادھر آؤ، انت منی وانا منک، کہ علی تم فکر نہ کرو، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میرے ہی خاندان کا حصہ ہو. اور زید سے کیا فرمایا کہ زید تم میرے دینی بھائی ہو، تم میرے دینی بیٹے ہو اور میں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا. ان کا بھی دل رکھیے کہ تم میرے دینی بھائی ہو، تم میرے دینی بیٹے ہو، کیونکہ اڈاپٹ کیا تھا نا ان کو، یہ متبنہ بیٹے تھے، اور میں تم سے کبھی جدا. نبی علیہ السلام جوڑتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جوڑتے تھے، توڑنے والی بات نہیں ہوتی. تبھی تو صحابہ مر مٹنے کے لیے، اسی لیے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی جو بعثت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عربوں کے اندر بھیجا گیا،
اس کی الگ الگ وجہ کہ نبی نے عرب کا یہ جو اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی یہ عرب کا جو خطہ ہے یہ ان کو کیوں پسند فرمایا، دنیا بہت بڑا دنیا تھی، اسی جگہ کو کیوں پسند فرمایا. تو حضرت علامہ شبلی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی جب اٹھے ہیں نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقتور اور ایسے ایموشنل اور جذباتی لوگوں کی ضرورت تھی، اور یہ عرب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی، عرب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی. ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کاش ہم کو نبی کا زمانہ ملتا ہے. آپ سوچو نا، کہیں ہم ایسا نہ ہوتے کہ کہیں اگر نبی کے زمانے میں ہوتے تو کہیں منافقین کے لسٹ میں ہمارا نام ہوتا. وہ نبی کے لیے مر مٹنے والے لوگ جو تھے نا، وہ اللہ نے ایک اسپیسیفک ایڈیشن بنایا تھا ان کا. وہ صحابہ ہی ہو سکتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم نہیں ہو سکتی. تم تصور کرتے رہو اس کی. جو مار صحابہ نے کھائی ہے، جو تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے، کیا میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی کا ایک یہ نہیں برداشت کر سکتے. یہ تو ان کو تو مار مار کے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایسی یاری دکھائی ہے. تو ایسے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ حضرت عائشہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے لگے کہ خالہ جان، کیا نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے متعلق کوئی بات تم سے آپ سے ارشاد فرمائی ہے؟ کعبۃ اللہ کے متعلق کوئی بات ارشاد فرمائی ہے؟ کیونکہ کعبۃ اللہ جو ہے صحیح قول کے مطابق یعنی 5 مرتبہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر تعمیر ہوئی ہے. اس کو گرایا گیا، اس کو بنایا گیا، بڑھایا گیا، شوٹ کیا گیا، اس طرح سے. تو کہا کہ ہاں نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو کہا میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ کو توڑ دوں اور اس کو بنیاد ابراہیمی پر واپس بناؤں. ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی، جو فاؤنڈیشن تھا، اس کے اوپر میں واپس بناؤں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ تھا اس میں حتیم جو ہے آج کل جو باہر ہے وہ کعبہ کا حصہ ہے، وہ کعبہ کے اندر نہیں تھا، وہ کعبہ کے اندر تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بنیاد تھی اس میں کعبۃ اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک جو ابھی ہے وہ، اور ایک رکن یمانی کی طرف، تو ایک جانے کا ایک نکلنے کا، 2 دروازے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو بنیاد ابراہیمی پر واپس اس کو بناؤں، یعنی حتیم کو بھی اس کے اندر لے لوں اور دروازہ جو ایک ہے وہ 2 کر دوں. لیکن کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے، مجھے یہ خدشہ لگتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو تیری قوم یعنی قریش جس کو فتح مکہ ہوا ہے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے بعد، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو مسلمان بنا کے اس نے ہمارے کعبہ کو توڑ دیا. ہم کو مسلمان بنا کے، یہ ان کا بنایا ہوا تھا نا، یہ قریش نے بنایا ہوا تھا، تو کہا کہ ہمارا بنایا ہوا کعبہ اس نے توڑ دیا. تو کہیں اختلاف نہ ہو جائے، لوگوں کے دل نہ ٹوٹ جائے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو صرف لوگوں کے دل رکھنے کے لیے نبی صاحب اختلاف کو پسند نہیں فرماتے تھے. نبی علیہ السلام جوڑ کو پسند فرماتے تھے، توڑ پسند نہیں فرماتے تھے، جوڑ کو پسند، کہ کس طرح سے یہ لوگ جڑے رہیں، آپس میں ایک رہیں. اور آج ہم اس کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے. کسی کا دل ٹوٹنا ہے تو ٹوٹے، چاہے اختلاف ہو جائے، میں اپنی بات پر کیا رہوں گا. نبی نے امت کو جوڑا. یہاں اتنا بڑا مسئلہ یہ اللہ کی طرف سے مقدر بھی تھا. بھائی اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ مقدر بھی تھا. اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھائی یہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ اسی حالت پر رہے جس طرح قریش نے بنایا تھا. کیوں کہ آج حتیم باہر ہے، تو بھائی مجھے اور آپ کو کہاں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملنے والا ہے؟ کوئی ہم کو چابی دے گا؟ بھائی کوئی چابی دے گا ہم کو؟ اللہ چاہے تو مل جائے بھائی. اللہ کی ذات سے کیا رکھنی چاہیے، کوئی چیز اس کی ذات سے بعید کسی کو بھی مل سکتا ہے. لیکن
اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے اتنا موقع تو کر دیا ہے نا کہ چلو کعبۃ اللہ کے اندر نہیں جا سکتے، حتیم کے اندر جا سکتے ہیں نا. اگر یہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر آ جاتا تو پھر بات ہی نہیں پیدا ہوتی. چابی جو ہے جن لوگوں کے پاس آئے ہے بھائی ماشاء اللہ، وہ تو کیا نام ہے، وہ جو خاندان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ ہوا تھا تو جس خاندان کو چابی دی تھی فرمایا کہ یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی قیامت تک، اور یہ چابی آج تک اسی خاندان میں. کعبۃ اللہ کی نام میں میرے ذہن سے نکل رہا ہے جی، نہیں وہ نہیں ساؤد نہیں، وہ میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، چلو اگلے ہفتے بتا دوں گا. بات مطلب چیز ہوتی ہے لیکن وہ زبان پر نہیں آتی. مولانا کو پتا ہے مولانا کیا کہہ رہے ہیں. مولانا جی تمیم، انہی کے خاندان میں چابی آ رہی ہے، وہ خاندان کا نام بھی ہے تو اسی کے خاندان میں آج تک چابی چلی آ رہی ہے. آج تک ان سے کسی نے نہیں لی، اسی خاندان والوں کے پاس، اور قیامت تک انہی کے پاس رہے گی یہ چابی. بلکہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمیم صاحب تھے، وہاں کے پرنسپل، وہ مکۃ المکرمہ جب ان کا جانا ہوا تو انہوں نے وہاں ایک تلوار بائی کی، تلوار خریدی. آج کل جب آپ جانا چاہیں ان سے مل سکتے ہیں، آج کل تو وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ، لیکن ہمبل ہے، بہت ہی متواضع اور مہمان نواز ہے. جن کی رسائی ہوتی ہے وہ لوگ جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے، جن کے پاس وہ چابی وغیرہ بھی دکھاتے ہیں. تو وہاں اگر وہاں کے لوکل لوگوں سے آپ کی پہچان ہو تو وہ اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں تو وہ ملنے دیتے ہیں. انہیں کے خاندان میں آج بھی چابی. تو دارالعلوم کے ایک محتمیم صاحب تھے تو انہوں نے وہاں ایک تلوار بائی کی، اور تلوار بائی کرنے کے بعد انہوں نے اس خاندان والوں سے ملاقات کی اور یہ تلوار ان کو ہدیے میں دی. کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ چابی قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. کہاں تو نبی کی بات تو فائنل ہے. تو کہا کہ یہ میری ایک تلوار ہے، وہ آپ میری طرف سے رکھ لیں کہ جب آپ اپنی نسل کے اندر اس کی کو، اس چابی کو پاس کریں تو میری اس تلوار کو بھی آپ پاس آن کرنا، میری تلوار کو بھی کیا کرنا، آپ پاس آن کرنا. اور جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ میری تلوار آپ اپنے خاندان والوں کو یہ بتاتے رہنا کہ یہ کسی دارالعلوم دیوبند کے کسی استاد نے یا کسی جو بھی نام ہے آپ کو دی ہے، حضرت مہدی کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا. یہ کیسی سوچ والے لوگ ہیں. ہماری کبھی ایسی سوچ بھی، ہم کبھی ایسی چیز سوچ بھی نہیں سکتے. اور جن کی سوچ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی برکت سے ایسی سوچ والے لوگ بھی پیدا فرما دیں جن کی ایسی کہاں تک سوچ گئی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ میری تلوار بھی آپ اس کو کیا کرتے رہنا، پاس کرتے رہنا. تو چابی آپ کے پاس رہے گی، تلوار بھی آپ کے پاس رہے گی، اور آخری جب قیامت کے ظہور سے پہلے یہ لوگ آئیں گے ان کو میری طرف سے دے دیں. تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، زبردست اس طرح سے امت کو جوڑا ہے، تو ہمیں بھی جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اللہ کے حبیب یہ لوگ تو ہم سے صدقے میں آگے نکل جاتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو نبی نے ان کو طریقہ بتایا. نبی ان کو کیا فرمایا، طریقہ. قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُم مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے کے مقابلے میں کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت سے نہیں نوازا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو کیا تم کو محروم کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ ما تصدقون بھی، کہ تم بھی ان کے جتنا صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو. جس طرح وہ مال خرچ کر صدقہ کرتے ہیں اور اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں، تم بھی حاصل کر سکتے ہو. کیا؟ تو فرمایا کہ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ،
ہر تسبیح صدقہ ہے. ہر تسبیح صدقہ ہے. ہر تسبیح صدقہ ہے. یعنی تم جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، ہر سبحان اللہ پر تمہیں صدقے کا ثواب. ہر سبحان اللہ پر کیا ہے؟ صدقے کا ثواب. تو وہ اگر مال خرچ کرتے ہیں تو تم کثرت سے اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ ہر تکبیر یہ بھی صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تحمید الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. نماز کے بعد جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا 33 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کو 100 صدقے کا ثواب مل گیا. 100 صدقے کا کیا مل جائے. پھر مال والے لوگ بھی یہ پڑھنا شروع کر دے تو بھائی یہ اللہ کی عطا ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اچھی بات کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بری بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. تو یعنی صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے. جن کو مال دیا ہے اللہ نے وہ مال خرچ کرے، بہت اچھی بات ہے. جن کو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ان چیزوں کے ذریعے صدقے کا ثواب حاصل کرے. یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ فی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہ اگر ایک انسان اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ فَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، یہ تو صرف اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب. فرمایا کہ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، کیا اس پر صدقے کا ثواب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی خواہش کو غلط جگہ پورا کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. اگر اپنی خواہش کو، اپنی شہوت کو، اپنی ڈیزائر کو رانگ پلیس کے اندر اس کو اپلائی کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. آف کورس ہوتا. تو وہاں گناہ مل رہا ہے تو یہاں صدقہ کیوں نہیں ملے گا. جب انسان اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی میری عزت کی حفاظت ہو، میری نگاہ کی حفاظت ہو، میری بیوی کی عزت کی حفاظت ہو، حلال کام کے اندر میری اہلیہ کا حق ہے، میرے حق سمجھ کر اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے وہ کر رہا ہے. بہت ساری نیت ہے نا. انسان نیت کر رہا ہے کہ بھائی میں اپنی خواہش یہاں پوری کروں گا تو میری کیا ہو جائے گی، میری نگاہ غلط جگہ اٹھنے سے بچ جائے گی. غلط جگہ میں چیزوں کو تلاش نہیں کروں گا. پھر یہ ان کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، یہ ساری چیزوں کو، تو اس پر کیا ملے گا؟ انسان کو صدقے کا ثواب ملے گا. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو جب یہ چیز حلال کے اندر پوری کرے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو بھائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ہماری انسان اپنے بہت ساری مباح چیزوں کو، جس کا کرنا مباح صرف نیت کے بدلنے سے کیا کر سکتا ہے؟ اس کو شریعت بنا سکتا ہے، اس کو دین بنا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں مباح ہیں. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو حلال مال اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے حلال مال، تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر بھی صدقے کا ثواب دیتے. سبحان اللہ. آپ نے حلال کی بھائی، اگر آپ حرام مال کماتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ حرام مال کمانے پر گناہ ہے تو حلال مال کی ارننگ کے اوپر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اور پھر اس حلال مال کو انسان اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے اس نیت سے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابند بنایا گیا ہے اپنے گھر والوں کے نفقے کا. تو اب اس کا خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ اس پر صدقے کا ثواب. انسان نے اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا لا کر دیا، مٹھائی لا کر دی، کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے، کبھی امبالا کبھی نفیس لا کے دی، تو اس پر بھی کیا ملے گا؟ ایسا نہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ان کو تو کہا ہے کہ نہیں میں تو ان کو کھلاؤں گا. مستحقین کو بھی کھلاوے لیکن کبھی کبھی گھر والوں کو بھی کھلائے. اسی لیے تو حدیث میں کیا فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، اس پر بھی کیا ہے؟ کسی غلط جگہ کے اوپر لگا تھا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو شریعت نے نیکی کمانا، نیکی کی، اسی لیے باپ کا نام ہی کیا ہے؟ کثرت و ترک الخیر. خیر کے بہت سارے راستے ہیں. انسان
نیکی صرف نیت رکھیں، نیت کہ بھائی کیوں میں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی دل جوئی ہو جائے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی محبت کی محتاج ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کہ تم اپنے گھر والوں کے اوپر جو مال خرچ کرتی ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں کیا دیتے ہیں؟ صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا سوال تھا کہ یہ لوگ صدقہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے مال کا الٹرنیٹیو بتا دیا کہ تم یہ چیزیں اختیار کرو تو ان چیزوں کے اوپر بھی تمہیں کیا ملے گا؟ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی خیر کے راستے ہیں ان خیر کے راستوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان خیر کے راستوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ سبحان اللہ۔